بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل دی ویزیبل فیکٹ میں۔ ناظرین، پی ٹی آئی کی طرف سے ایک اور شٹر ڈاؤن ہڑتال کا اعلان ہوا ہے۔ پی ٹی آئی نے ایک اور احتجاج کی کال دے دی ہے۔ کس تاریخ کو احتجاج ہوگا، کہاں کہاں پہ احتجاج ہوگا، کیا حکمت عملی ہوگی اور کون اس احتجاج کو جو ہے وہ لیڈ کرے گا، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کے ساتھ ہم لوگ ڈسکس کریں گے۔ دوسرا جناب، مری جو ہے وہ آج کل خبروں کا ہب بنا ہوا ہے۔ مری کے اندر جو پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ انہی ڈیولپمنٹس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل احمد شریف صاحب جو ہیں وہ مری پہنچ گئے ہیں، اور ان کا مری کا دورہ ہے۔ مری میں ان کی کس کس سے ملاقات ہوئی ہے، ان کا مری پہنچنے کا مقصد کیا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہم لوگ ڈسکس کریں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ سب سے پہلے جو ہے وہ آپ کو پی ٹی آئی کے احتجاج کے حوالے سے بتاتے ہیں۔ جناب، پی ٹی آئی نے احتجاج کی کال دی ہے دوبارہ سے، اور یہ احتجاج جو ہو رہا ہے، یہ احتجاج ہوگا 8 ستمبر کو، اور بلوچستان کے اندر یہ احتجاج ہوگا۔ مکمل شٹر ڈاؤن ہڑتال ہوگی، یعنی کہ یہ نہیں ہوگا کہ ایک دروازہ کھلا ہے یا کوئی دوسرا بند ہے یا ایک کھلا ہے، تو مکمل شٹر ڈاؤن ہڑتال ہوگی۔ کسی قسم کا کوئی کاروبار نہیں ہو سکے گا بلوچستان میں، خاص طور پر کوئٹہ میں اور جتنے اہم بلوچستان کے علاقے ہیں وہاں پہ۔ اور اس ہڑتال کا مقصد جو ہے وہ صرف اور صرف یہی ہے کہ پی ٹی آئی کے خلاف جو ظلم اور جبر ہو رہا ہے، یا پی ٹی آئی کو جس طرح سے دبایا جا رہا ہے، جو سیاست کی آزادی پی ٹی آئی کو نہیں دی جا رہی، اس کو اجاگر کیا جا سکے اور پی ٹی آئی کو بلوچستان کے اندر بھی منظم کیا جا سکے۔ پی ٹی آئی اس وقت پنجاب کے اندر، کے پی کے اندر اور اسلام آباد یعنی وفاق کے اندر جو ہے وہ مکمل طور پر منظم ہے۔ سندھ اور بلوچستان کے اندر جو ہے وہ اس وقت پی ٹی آئی منظم نہیں ہے۔ پی ٹی آئی کو وہاں پہ منظم کرنے کی ضرورت بھی ہے، اور لوگوں کو وہاں پہ کام کرنے کی بھی ضرورت ہے، آگے آنے کی بھی ضرورت ہے، کچھ رہنماؤں کو، تاکہ وہ آ کے ذمہ داری سنبھال سکیں، پی ٹی آئی کے کارکنان کو اکٹھا کر سکیں، ان کو ایک پلیٹ فارم پر لے کے آ سکیں، اور ان کے لیے وہ سب کچھ کر سکیں جو کہ پنجاب اور کے پی کے کی عوام کے لیے ہوتا ہے۔ تو یہ ایک بڑی اہم صورتحال ہے اس وقت کہ پی ٹی آئی ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ یہ احتجاج کرنے جا رہی ہے۔ اگر ہم پی ٹی آئی کے سابقہ جو احتجاج ہیں ان کی بات کریں، تو پی ٹی آئی نے اب تک جو سب سے بڑا احتجاج کیا ہے وہ عمران خان کی گرفتاری پر 9 مئی کو کیا تھا۔ 9 مئی کی کے احتجاج پہ آپ تمام لوگوں کو پتا ہے کہ آج تک پی ٹی آئی اس کے اثرات جو ہے وہ بھگت رہی ہے۔ 9 مئی کے احتجاج میں پی ٹی آئی کا موقف یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے کسی بھی قسم کی کوئی شرح اندازی نہیں کی۔ جن لوگوں نے شرح اندازی کی ہے، جن لوگوں نے توڑ پھوڑ کی ہے، وہ لوگ پی ٹی آئی کا حصہ نہیں تھے۔ پی ٹی آئی کے بڑے رہنما جو ہیں وہ اس بات کی مذمت کر چکے ہیں۔ عمران خان صاحب خود جو ہے وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ 9 مئی کے احتجاج کی باقاعدہ آزادانہ طور پر تحقیقات ہونی چاہیے، پتہ چلنا چاہیے یہ کس نے کیا، اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن بھی بننا چاہیے۔ تو یہ ایک چیز جو ہے وہ بڑی اہم ہے، اور اس چیز کو اگر ایکسپوز کر دیا گیا یا اس چیز کو اگر آگے بڑھا دیا گیا کہ 9 مئی کا احتجاج جو ہے وہ کس نے کیا، تو بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس کی زد میں آ سکتے ہیں، جس کی وجہ سے عمران خان صاحب الزام بھی لگاتے ہیں، یا عمران خان صاحب کا یہ دعویٰ ہے کہ اگر 9 مئی کے احتجاج کی آزادانہ تحقیقات کروانا ان کا مقصد ہوتا، تو یہ 9 مئی کے احتجاج کی سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہے اس کو کبھی بھی غائب نہ کرتے۔ وہ سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہے وہ لوگوں کے پاس ہوتی، بلکہ ان لوگوں کے پاس ہوتی جو اس کی تحقیقات کرتے ہیں، ججز کے پاس 9 مئی کے واقعات کی سی سی ٹی وی فوٹیج ہوتی، تاکہ ان فوٹیجز کے اندر ان لوگوں کا چہرہ سامنے آ سکے جن لوگوں نے توڑ پھوڑ کی ہے، اور وہ لوگ کون ہیں۔ ظاہری سی بات ہے کہ وہ لوگ پی ٹی آئی کا حصہ نہیں ہے، کیونکہ پی ٹی آئی ان کو اپنا پارٹنر نہیں کہہ رہی، یا اپنی پارٹی کے کارکنان ان کو نہیں کہہ رہی۔ پی ٹی آئی یہ کہہ رہی ہے کہ یہ لوگ پی ٹی آئی کا حصہ نہیں ہے، ان لوگوں نے شر پسندی کی، ان لوگوں نے شر اندازی کی، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں، جن لوگوں نے احتجاج کیا، جو عمران خان کے لیے باہر نکلے، اپنی آواز بلند کی، پی ٹی آئی ان کو اون بھی کرتی ہے، ان کو سپورٹ بھی کرتی ہے، کیونکہ 9 مئی کے احتجاج کے بعد آپ سب لوگوں کو پتا ہے کہ کس طرح سے پی ٹی آئی کے کارکنوں کے اوپر ایک بڑا کریک ڈاؤن کیا گیا، ان کی گرفتاریاں ہوئیں، اور ان گرفتاریوں کے بدلے میں جو ہے وہ جو پی ٹی آئی کے کارکن ہیں ان کے گھر تباہ ہوئے، ان کی فیملیز جو ہیں انہوں نے سفر کیا۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ 9 مئی کے بعد ہوئی تھی۔ تو اس واقعے کے بعد جو ہے وہ پی ٹی آئی کے کارکن کافی زیادہ ڈر بھی گئے تھے۔
اب یہ تو ایک بڑا احتجاج تھا. اس کے بعد جناب پی ٹی آئی نے 26 ستمبر کو ایک احتجاج کیا تھا جب بشرا بی بی اور علی امین گنڈا پور کی قیادت میں قافلہ اسلام آباد میں پہنچا تھا. وہاں پر جب پی ٹی آئی کارکنان نے احتجاج کیا تو پی ٹی آئی کارکنوں کی جو ہے وہ سیکیورٹی فورسز کے جو ادارے تھے ان کے ساتھ وہ آمنے سامنے آ گئے اور وہاں پہ جو ہے وہ اسٹریٹ فائر ہوئے. تو اس اسٹریٹ فائر میں جو ہے وہ پی ٹی آئی کے کافی کارکن جو ہیں وہ زخمی بھی ہوئے تھے، اور حامد میر جیسے بڑے صحافی جو اسلام آباد میں اس احتجاج کو کور کرنے گئے تھے انہوں نے تو یہ الزام بھی عائد کیا تھا کہ پی ٹی آئی کے لوگ مطلب شہید بھی ہوئے ہیں اور ان کی جو ڈیڈ باڈیز ہیں ان کو چھپا دیا گیا، ان کو لوگوں کے سامنے نہیں لایا گیا. جبکہ جو اس وقت حکومت کا موقف تھا وہ موقف یہ تھا کہ کسی طریقے سے جو ہے وہ اگر 26 ستمبر میں کسی قسم کا کوئی احتجاج ہوا ہے تو پی ٹی آئی جو دعویٰ کر رہی ہے کہ ان کے لوگ شہید ہوئے ہیں تو وہ ان شہداء کی ڈیڈ باڈیز کو سامنے لے کے آئیں جو پی ٹی آئی کے 26 ستمبر کے احتجاج میں شہید ہوئے ہیں. تو یہ سارا معاملہ جو ہے وہ اس وقت چلتا رہا. پھر ایک احتجاج جو ہے وہ 5 اگست کو ہوا، اور اس احتجاج کے سے پہلے جو ہے وہ پی ٹی آئی کے تمام بڑے رہنماؤں کی 9 مئی کے کیسز میں سزائیں آ گئیں. کسی کو 10 سال کی سزا، کسی کو 7 سال کی، کسی کو 5 سال کی اور کسی کو 3 سال کی، یہ سزائیں آ گئی تاکہ اس احتجاج کو بھی ناکام بنایا جا سکے. لیکن ہم نے دیکھا کہ 5 اگست کو بھی ایک بڑی تعداد پی ٹی آئی کی جو ہے وہ سڑکوں پہ نکلی، اور انہوں نے سڑکوں پہ نکل کے نہ صرف احتجاج ریکارڈ کروایا بلکہ اپنی اسٹرینتھ کو بھی شو کروایا کہ ہماری اسٹرینتھ کتنی ہے، ہم کتنے جوگے ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں، کیا نہیں کر سکتے. تو یہ کچھ بڑے احتجاج تھے جو پی ٹی آئی ماضی میں کر چکی ہے. اب ایک اور احتجاج جو ہے اس کی کال دی گئی ہے، اور یہ احتجاج بلوچستان میں ہے. یہ جغرافیائی لحاظ سے بھی ایک بڑی خاص اہمیت کا حامل ہے کہ بلوچستان کے اندر پی ٹی آئی اب خود کو منظم کرنے جا رہی ہے. دوسری خبر جناب، ڈی جی آئی ایس پی آر جو ہیں وہ مری پہنچ گئے ہیں، اور مری سے اس وقت جو ہے وہ بڑی گرما گرم خبریں ہمیں موصول ہو رہی ہیں. تو ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کا مری پہنچنا بھی ایک اٹسیلف ایک گرم خبر ہے کہ فوج کا جو ترجمان ہے وہ اس وقت مری میں ہے. لیکن ان کا یہ دورہ جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی سیاسی دورہ نہیں ہے. یہ دورہ خالصتاً جو ہے وہ تعلیمی اداروں کا وزٹ ہے. مختلف تعلیمی اداروں کا پچھلے عرصے سے جب سے بنیان المرصوص ہوا ہے اس کے بعد سے ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب جو ہیں وہ یہ تعلیمی دورہ کر رہے ہیں، مطلب تعلیمی اداروں کے دورے کر رہے ہیں. تو اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب جو ہیں وہ مری پہنچ گئے ہیں، اور مری میں انہوں نے تعلیمی اداروں کا دورہ کیا ہے، طلباء سے ملاقاتیں کی ہیں، وہ اسٹوڈنٹ سے ملے ہیں اور ان کے ساتھ گھل مل کے تصویریں بھی بنی ہیں، اور پیغام پہنچایا ہے کہ پاک فوج جو ہے، پاک فوج کے شہداء جو ہیں ہمیشہ اس ملک کی بنیادوں میں ان کا خون رہا ہے. اس ملک کو قائم رکھنے میں، اس ملک کو مضبوط بنانے میں ہمیشہ پاکستان کے شہداء جو ہیں وہ پیش رہے ہیں. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.